السلام علیکم. اس وقت میں کراچی شہر میں اعظم معراج صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان کو میں نے بہت عرصہ فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا، ان کی ڈفرینٹ پوسٹ، ان کی ایکٹیویٹیز، تو میں اس کو اسٹڈی کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ان کے خیالات. پھر مجھے کچھ ان کی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر انہوں نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے تھے مجھے وہ سننے کا موقع ملا. تو مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی تھی. دنیا بھر میں جہاں پہ لوگوں کی تعداد میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، تو اس میں ایشوز آ جاتے ہیں بیچ میں. تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں وہ سیکنڈ مائنورٹی ہیں، پہلے ہندو ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ مسئلے مسائل جیسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی گورے کالے کا مسئلہ ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جتنا بھی ان کو فالو کیا اور ان کا سارا سوشل میڈیا پہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ میں نے دیکھا، تو بہت تھوڑا اس میں حصہ یہ تھا کہ انہوں نے مسائل پہ بات کی، لیکن 80% 90% انہوں نے اس کے حل بتائے. نہ صرف حل بتائے بلکہ اس پہ انہوں نے پوری کتابیں لکھیں، سیمینارز کرائے، مذہبی لوگوں سے بھی، میڈیا میں بھی. تو اور اب تک میں نے ان کو جب فالو کیا، اس میں بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے جو مسیحی ہمارے بھائی ہیں ان کے خلاف، جس پہ بہت زیادہ واویلا کیا جاتا تھا، لیکن اس پہ بھی یہ خاموش رہے، اور خاموش واویلا نہیں کیا بلکہ اس پہ بھی انہوں نے حل بتایا ایک پازیٹیو. تو میری بڑی خواہش تھی کہ اگر میں کراچی گیا یا یہ کبھی لاہور آئے تو میں ان سے گفتگو کروں، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو شاید بات چیت کر کے اور سوچ کی تبدیلی سے ہی ہم حل کر سکیں. تو میں کراچی آیا، میں نے ان سے رابطہ کیا. ان کا بہت بڑا پن ہے کہ کوئی ہمارا خاص تعارف بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی بہت بڑا پورٹ فولیو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو میرا کویسچنس تھے ان پہ انہوں نے مجھے آنسر کیا اور انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. سر آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. اچھا، میں معذرت خواہ، میرا علم تھوڑا سا کم ہے، اور میں نے جو آپ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کی ویڈیوز سے میں آپ کے متعلق میں جانا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو مہربانی ہوگی تھوڑا سا اپنا تعارف ذرا ڈیٹیل میں کرا دیں، کیونکہ میں کراؤں گا تو شاید کچھ چیزیں مس کر دوں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے میرے جو انٹروڈکشن کے پیکیجز بنے ہوئے ہیں، تو میرا خیال بہتر ہوگا کہ وہ آپ چلا لیں. اب میں کیا بتاؤں گا، وہ ایک ڈیٹیل ہیں، 4-5 منٹ میں پورے آپ کے ناظرین کو وہ پورا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. وہ ایک بڑا ہی خوبصورت پیکج بنا ہوا ہے جس پہ ان کے سارا کام اور سارے جو ان کی بکس ہیں اس پہ بھی اس پہ ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ساتھ میں تعارف ہو جائے گا. اچھا محترم، آپ نے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو مسیحی اس زمین پہ پاک و ہند میں کیسے یہ لوگ اگر کہیں باہر سے آئے تو کب آئے، یہ مذہب اگر آیا تو کب آیا، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسلام بھی کبھی نہ کبھی تو آیا. اس سے پہلے تو سب لوگ یہاں پہ ہندو تھے یا بدھ مت تھے، تو یہ تبدیلیاں کبھی نہ کبھی تو آئیں. تو مسیحی جو تبدیلی ہے جو اس خطے میں آئی وہ کب آئی؟ دیکھیں، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاص ایشو پہ اور میں صرف 90-80% حل بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہم نے جیسے یہ پیکج میں آپ کے ناظرین نے دیکھا کہ تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے ہم معاشرتی بیگانگی کے ایک مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کوئی 33-35 لاکھ مسیحی اس دیش میں بستے ہیں اور ہزاروں سال سے بستے ہیں. ہم نے اس میں میں نے اپنے بچپن سے، میرے بہت سارے ٹی وی انٹرویوز پہ وہ پوری تفصیلات ہیں کہ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جس میں پورا ملک سے لوگ آتے تھے، اور آدھے مسیحی اور آدھے مسلم بچے تھے، اور جو مسلم بچے تھے وہ پوری اس جغرافیے کے ہر خطے سے آتے تھے. مختلف شیعہ بھی تھے اس میں، مختلف مسالک کے لوگ تھے، گلگت بلتستان کے اور ہمارے قبائلی علاقوں کے، کشمیریز، ہر طرح کے لوگ تھے. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ کرسچن سارے سینٹرل پنجاب سے تھے، آلموسٹ 99%. بہت کم تھے جو لوکل اردو اس کے بیک گراؤنڈ والے تھے، اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ سے تھے.
تو یہ ہمیشہ سے میرے دل میں ایک دماغ میں سوال چپتا تھا کہ ان کا مختلف مسالک، رنگ و نسل، مختلف لاسانی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مسلم ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے بارے میں پرسیپشن ان کا فرق ہے اور مسیحی بچے کا فرق ہے. یہ چھوٹی عمر سے مجھے، خیر وقت کے ساتھ ساتھ میں وہاں سے میٹرک کیا، پھر دھکے کھاتے کھوتے بزنس میں آ گئے. تو پھر میرے کچھ دوست مسیحی وہ ٹیچنگ ویچنگ میں آ گئے اس کے ہماری مشن کے اسکولز میں. تو انہیں میں نے کہا کہ یار یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک مفروضہ میرے دماغ میں پنپا. مفروضہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سوسائٹی سے اجنبی ہوں، آپ کی معاشرتی بیگانگی ہو، تو آپ اپنے اوپر خود ہی ترقی کے بہت سارے راستے بند کر لیتے ہیں. جب آپ اس سوسائٹی کو جانیں گے نہیں، اس کے ہیروز آپ کے ہیروز نہیں ہیں، آپ پورے اس کے ہر طرح کے اچھے برے معاملات کو سے طرح کٹے رہیں گے، تو پھر آپ کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف سکولز میں لوگوں سے، بچوں سے ڈائلاگ کرنا، مکالمہ کرنا، فکری نشستیں، اور اس میں ان کو یہی بتانا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی، ادھر ادھر سے پکڑی پکڑی معلومات ہوتی تھیں کہ جی آپ جرنیل بن سکتے ہو، آپ بریگیڈیئر ہو سکتے ہو، آپ سفیر ہو سکتے ہو، آپ اتنے بڑے گلوکار بھی رہے ہو، آپ رائٹر ہو سکتے ہو، آپ یہ ہو سکتے. لیکن اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو جانیں. اور اس کا بہترین حل ہے کہ آپ سستا مؤثر مجھے لگا کہ ادب، کسی معاشرے کا ادب اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے اور آپ کو جوڑتا بھی ہے. یہ میں 10 سال کرتا رہا، کتابیں گفٹ کرتا، ساتھ جا کے مختلف اسکولوں کالجوں میں بک بک بھی کرتا، لیکن وہ اس پہ رسپونڈ نہیں کوئی کرتا تھا. 10 سال بعد دیکھا تو وہ ریویو کیا تو نہ تو کوئی کتابیں پڑھتا تھا، نہ ٹیچر بھی نہیں پڑھتے تھے. اور کتابیں جو میری دانست میں جو سوسائٹی سے آپ کو جوڑ سکتی ہیں، جیسے آگ کا دریا، سندھ ساگر، اس طرح کی کتابیں، میں نے وہ 20-22 بکس کی لسٹ بنائی تھی. پھر میں نے سوچا کہ کچھ مسنگ ہے. ہاں، جو بچے رسپونڈ کرتے تھے طالب علم، وہ اس بات پہ کرتے تھے جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی مسیحی IGP رہا ہے، کوئی مسیحی سفیر رہا ہے، تو اس پہ وہ رسپونڈ کرتے تھے. تو اس کو پھر میں نے اپنی اس کو پوری جو کوشش تھی اس کو ریویو کیا، تو سمجھ میں یہ آئی کہ جب تک آنرشپ نہ ہو تو آپ اس سوسائٹی سے کبھی نہیں جڑ سکتے. اور آنرشپ سے مراد، میں آپ اس کی ایک چھوٹی مثال میں اکثر بتاتا ہوں اپنے انٹرویوز میں، کہ آپ کا بھی گاؤں سے تعلق رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں ایک کردار ہوتا ہے چرواہا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عموماً چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہیں، جو اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے حصے میں یہ کام آتا ہے. اور کچھ پروفیشنل بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پورے گاؤں کے ڈور ڈنگر اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، اور مہینے بعد، پہلے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ان کو اس کی مزدوری مل جاتی ہے. اس میں کسی کے 10-20 مویشی ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ایک آدھ کٹی بچی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ایک نوٹس کیا ہوگا، میں نے تو بہت کیا اپنے بچپن میں، کہ شام کو اگر آپ اس وقت جب وہ چرواہے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ، کیونکہ وہ جب جانور واپس آتے ہیں تو مالک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پراپر باندھنا، ہینڈل کرنا. تو آپ اگر اس وقت کسی کو کہیں کہ آؤ میرے ساتھ ذرا بازار چلنا ہے یا کہیں جانا ہے، تو وہ کہے گا میرا مال آ رہا ہے. اچھا، وہ جو مال جس کا آ رہا ہوتا ہے نا، وہ مال کہتے ہیں پورے ریوڑ کو، اور وہ ایک بکری اور ایک بچھی والا بھی کہتا ہے کہ میرا مال آ رہا ہے. یعنی ایک بکری کی آنرشپ اس کو 50-100 جانوروں کے ریوڑ کا مالک بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں جو بچوں کو بتاتا تھا ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن، پھر میں نے اس پہ لگ کے نا باقاعدہ اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے کہ معاشرتی بیگانگی آپ پہ ترقی کے بہت سارے راستے بند کرتی ہے، اور معاشرتی بیگانگی کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کو، شہری کو، کوئی کمیونٹی، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، ایون کوئی قوم ہی اگر کوئی سمجھ لے کہ میرا تو انٹرنیشنل عالمی
جو اقوام عالم میں میرا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو وہ کٹ ہی جاتی ہے. ہاں جی. کیا حالت ہوتا ہے ان قوموں کی جو جو پورے اس وقت جو کوئی 205 یا جو بھی جتنے بھی ملک ہیں اس میں سے اگر کوئی کٹ کے رہنا چاہتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ اس پوری بیگانگی کو دور کرنے کے لیے جب میں نے اس پہ پھر ریسرچ شروع کی تو پھر ہم نے اس کو پورا نہ ایک 6 نکاتی ایجنڈا بنایا اس فکری تحریک کا جو آپ نے پیکج میں دیکھا ہے کہ وہ اس میں سب سے پہلے ہم اب طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو اور آپ کے اجداد جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کب سے آئے. ہمارے مسیحی تو مختلف ادوار میں ہوتے رہے. یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی یہاں برصغیر میں آئے تھے. اس میں مورخین کا تھوڑا تضاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیرالہ میں ہی ڈائریکٹ آئے تھے یا یہاں سے گزرتے ہوئے, لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسلا میں آئے تھے اور یہاں سے پھر ادھر گئے اور یہاں بھی انہوں نے کافی تبلیغ کی. لیکن مختلف ادوار میں مسیحی آتے رہے, پریچنگ ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد وہ پھر جب انویڈرز آتے رہے تو جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی زور سے ستیاناش کر دیتا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جو کوئی 500-600 سال پہلے آنے والے جب ترک میں یہ آرمینین وغیرہ کے ساتھ مسئلے مسائل بہت ہوئے ہیں, ظلم زیادتیاں, تو وہ بہت سارے خاندان اس وقت بھی ہیں اور بہت ہی اسٹرانگ فیملی ہیں. ان کے ایک داماد آئی جی بھی رہے ہیں. ایک ان کے اس آرمینین فیملی میں سے ایک کرنل ڈیرک ہیں جو کہ تمغہ جرأت تھے 71 کی جنگ کے. تو مختلف ادوار میں مسیحیت آتی رہی, لیکن جو اس کی پھر نام و نشان مٹتے بھی رہے. انویڈرز نے, ظاہر ہے جو تکڑا ہوتا ہے اسی کا دین ہوتا ہے. گورے کے ساتھ پھر جو اس وقت آپ کو جو مسیحیت کی شکل ملتی ہے, جو اسٹرکچر ملتا ہے, پورا جو سماج ایک مسیحی سماج پاکستانی معاشرے کے اندر ہے, یہ وہ ہے جو گورے کے ساتھ مشنری آئے. اور یہ اگر ہم برِ صغیر میں تو پرتگالی آئے تھے کوئی 500-600 سال پہلے, تو انہوں نے گوا میں جو پریچنگ کی, اس کے وہاں ساؤتھ انڈیا میں اور گوا میں تو 6-7 تقریباً 500-600 سال پہلے سے تو وہاں. لیکن کیونکہ پنجاب گورے سے فتح ہوا بالکل آخر میں, سکھوں کی یہاں ریاست تھی قائم, تو وہ اس دوران بھی پریچنگ ہوتی رہی. وہاں سے آتے تھے پریسٹ, سکھوں کے اس کے دور حکومت میں ہی یہاں چرچز وغیرہ بھی بنے. لیکن جب پھر گورا قابض ہو گیا یہاں, انہوں نے سکھوں کو فارغ کر دیا, اس کے بعد پھر جو ظاہر ہے جب حکمرانی ہوتی ہے تو پھر کسی بھی تبلیغ کرنے والے کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے.